جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر نو۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ نواز شریف واپسی ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب کیا ہے وہ اس کے معنی کیا ہے۔ ایک معنی تو بالکل واضح ہیں، جس پہ تقریباً سب متفق ہیں، کہ وہ نواز شریف جو مینار پاکستان سے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہا تھا، وہ اس نواز شریف سے مختلف ہے جو 4 سال پہلے عدالت سے اجازت لے کر علاج کرانے کے لیے گیا تھا۔ اس میں وہ تلخی نہیں، اس میں وہ غصہ نہیں تھا۔ یہ نواز شریف کی سیاسی زندگی کا ایک نیا باب ہے۔ تھوڑا پیچھے چلیں تو 2007 میں جب میاں صاحب واپس آئے ہیں، اس وقت بھی وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نواز شریف نہیں ہے۔ اس وقت میاں صاحب جب آئے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے آئے تھے، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو بہت حد تک، مکمل طور پہ نہیں، بہت حد تک دونوں پارٹی نے نبھایا، اور اسی سے 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ ممکن ہوئی۔ جب نواز شریف آئے ہیں واپس تو ان میں ایک میچورٹی نظر آتی ہے۔ وہ میچورٹی جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ مجھے اس نے گالی دی، مجھے اس نے غصے سے دیکھا، مجھے اس نے گرفتار کیا، میرے پہ اس نے مقدمہ بنایا، یہ باتیں ایک بڑے لیڈر کے لیے اہمیت نہیں رکھتی جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں یہ سب باتیں بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے لفظ اسٹیٹس مین ہے، ہمارے ہاں اس کو مدبر کہتے ہیں۔ وہ عام سیاستدان نہیں ہے نواز شریف، اس کا ویژن بہت وسیع ہے، وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا۔ نیلسن منڈیلا نے اتنے برسوں کی رہائی کے بعد، اتنے دہائیوں کی رہائی کے بعد جب اقتدار سنبھالا تو اس نے یہی پیغام دیا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، وہ لوگ جنہوں نے ہم پہ ظلم کیے اتنے سال، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے۔ تو یہ ایک مدبرانہ بات ہے، اور پاکستان جو اس طرح بری طرح اس وقت تقسیم ہو چکا ہے، جس میں نفرت اتنی بھر چکی ہے کہ کوئی ایک پارٹی، ایک گروہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بات بات پہ گالی دی جاتی ہے، دلیل سے بات نہیں کی جاتی، وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ریکنسیلیشن کی جائے، مل بیٹھ کے کیا جائے۔ معیشت کی جو حالت ہے وہ آپ سدھارنے کے لیے آپ کو اندر امن چاہیے، باہر امن چاہیے، اور یہاں پر نواز شریف اتہ ترک کی بات کر رہے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بات وہی کر رہے ہیں جو اتہ ترک نے کی تھی، اور اس کا جو موٹو تھا وہ انگریزی میں دوہرا دیتا ہوں میں، پیس ایٹ ہوم، پیس ان دا ورلڈ۔ اور یہی بات نواز شریف نے کہی ہے کہ ہم ہمسایوں سے لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں ملک کے اندر امن چاہیے، مفاہمت چاہیے، اور ملک سے باہر بھی جو ہے وہ ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی، ہمیں اپنے مفاد پر، اپنی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ یہ، اور اس سے اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ آئین کی پاسداری ہوگی، تمام ادارے، تمام لوگ اپنے آئین کی حدود میں رہ کے کریں گے۔ انہوں نے کسی کو للکارا نہیں، کسی کا نام لے کے کچھ نہیں کہا، اور سارا جو ایمفیسس رہا ان کا وہ معیشت پہ، ریکنسیلیشن پہ، امن پہ، اور آگے بڑھنے پر۔ ماضی کی تلخیوں کو بہانہ بنا کر ایک انتقام کی آگ میں جلنا جو ہے، اس سے میاں نواز شریف آگے نکل چکے ہیں۔ تو ان باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو میاں نواز شریف کا سٹیٹس جو ہے ایز اے اسٹیٹس مین وہ بہت اونچا ہو چکا ہے، اور جتنا کامیاب جلسہ کل ہوا ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب کا ووٹر جو ہے وہ کہیں گیا نہیں، وہ موجود ہے۔ اس کو صرف موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کس طرف چلنا ہے، وہ چلے گا۔ اتنا کامیاب جلسہ کرنا آسان نہیں تھا موجودہ حالات میں،
جبکہ 18 مہینے کی جو مہنگائی اور جو غلطیاں بھی اس میں شامل ہیں، جو کچھ ہوا ہے اس کا بوجھ بھی آپ کے ساتھ کندھوں پر ہے. تو اس سب کچھ کو لے کر جب آپ چلے ہیں اور اتنا کامیاب جلسہ کیا ہے، اتنے لوگوں نے آپ کے بات پہ لبیک کہا ہے، تو وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. دبئی میں انہوں نے پاکستان میں فلائٹ پہ بیٹھنے سے پہلے اخباروں نے سے بات چیت کی، تو انہوں نے ایک ایسے ہی کیجولی ایک بات کہی، وہ بہت اہم ہے. ان سے پوچھا گیا کہ 9 مئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں صاحب نے کہا ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم لڑنا اور حملہ کرنا نہیں چاہتے، ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو کیا ہوا، اور 28 مئی کو ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، اور اس کے بعد ہی واجپئی چل کے ہمارے گھر آیا تھا. تو ہم اس طرف اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات جو سمبولک ہے وہ یہ کہ نشان تو ابھی میاں صاحب کا شعر ہی ہے، لیکن انہوں نے جلسے میں امن کی فاختیں اڑائی. وہ کبوتر جو خود بخود ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ ایک عجیب سمبل دے گیا ہے کہ یہ نیا نواز شریف ہے، جو شیر کی طرح دھاڑنے نہیں آیا، کسی کو چیرنے پھاڑنے نہیں آیا، کسی کا شکار کرنے نہیں آیا، وہ امن کی آشا لے کر آیا، اور وہ چاہتا ہے کہ سب میرے ساتھ چلے. وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس نے اپنا درد، جو ذاتی درد ہے، وہ زخم جو کہتے ہیں کہ مندمل نہیں ہو سکتے، وہ بھی اس نے اپنے سینے پہ لیے. اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ کس طرح اپنے باپ کو قبر میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، کس طرح اپنی والدہ کو قبر میں اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، کس طرح بستر مرگ پہ پڑی بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ سارے زخم اس کے ہیں، اور اس نے ان چیزوں سے اور مفاہمت کی بات سے اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ کیا ہے. تو یہ بہت خدشہ تھا کہ جب میاں صاحب نے لندن میں بات کی، کہا کہ احتساب ہوگا اور ان کو جواب دینا ہوگا، اور پھر اس کا جب انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اس بات کو جس کا اظہار جلسے میں ہوا، تو خطرہ یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ اب موجودہ حالات میں میاں صاحب کیا بات کریں گے، کیونکہ الیکشن کے لیے آپ کو ایک دھواں دھار قسم کا جلسہ جلوس کرنا پڑتا ہے، اور یہ چاہیے کہ میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں پکڑ لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. یہ میاں صاحب نے وہ نہیں کیا، اور یہ توقع بھی نہیں تھی کہ اگر وہ یہ بات کریں گے، مفاہمت کی بات کریں گے، تو جلسہ کامیاب ہوگا اور وہ عوام سے کنیکٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اس طرح عوام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہے کہ وہ عوام کے دلوں کی آواز بن گئے. تو یہ میاں صاحب کا پیغام ہے، اور اسی پر جو ہے وہ آگے بات چلے گی انشاءاللہ. اور ہم لوگ جو ہیں، جو کچھ بھی ہماری اوقات ہے، اس کے حساب سے ہم چاہتے ہیں سب کہ پاکستان ترقی کرے، معاشی طور پہ ترقی کرے، اور ان ممالک کے ساتھ شامل ہو جن ممالک کے ساتھ وہ آج سے کئی سال پہلے ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور ان سے آگے نکلے. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ.